آتوں میں، پرکیف لمحات میں، رحمت اور برکت سے بھرپور گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ماہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس کی توفیق سے ہم 11ویں روزے تک پہنچے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں واحد یہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایام معدودات، اس کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی مہینہ اتنا نہیں گنا جاتا، شمار نہیں کیا جاتا، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن اور ٹائم چیک کرنا جی کتنا رہ گیا جی، رات کے وقت اٹھنا، سوائے اس مہینے کے۔ بعض مہینے میں ہیں جن میں انفرادی عبادات ہیں، لیکن واحد یہ مہینہ ہے جس کی ایک ایک منٹ جو ہے، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اتنا ببرکت ہے کہ اس کے ہر ساعت میں، ساعت سے مراد ایک گھڑی میں فرمایا 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں پھر یہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں کہ یارو، دوستو، بھائیو، غفلت چھوڑ دو، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بناؤ، صحیح معنوں میں حضور کا غلام بناؤ۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان کے جنازے پڑھ دیے، انہیں قبروں میں دفن کر دیا۔ اس سال وہ اس سعادت سے محروم ہیں، لیکن یقیناً جو انہوں نے نیک عمل کیے اس کا فائدہ انہیں قبر میں مل رہا۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، ایک کی ڈیتھ ہوئی 1 سال پہلے، 1 سال بولنا ذرا بھائی، اور دوسرے کی 1 سال کے بعد۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو صحابی نے دیکھا، خواب دیکھا، صحابی نے، حضور کے غلام نے خواب دیکھا کہ جس کی ڈیتھ جو ہے، موت 1 سال کے بعد ہوئی، وہ جنت میں ٹہر رہا ہے، اس سے بھی آگے، اور 1 سال پہلے جو دنیا سے گیا تھا وہ شہید گیا تھا، جنگ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے گیا تھا۔ لیکن وہ صحابی دیکھتا ہے کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا وہ آگے ہے، اس سے کیا ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے ایسے دیکھا ہے کہ فلاں جو ہمارا ساتھی ہے وہ جو فوت ہوا ہے، اور فلاں 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا، تو یہ شہید سے بھی پہلے میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے کر، آپ نے فرمایا کیا اسے 1 سال اور نہیں ملا؟ اور 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ اور ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور 365 کو 5 نمازوں کے ساتھ ذرا کریں، ضرب کریں تو کہاں تک چلا جاتا ہے؟ ہزاروں نمازیں بن جاتی۔ سرکار نے فرمایا کیا اسے اس سال میں، جب وہ تو شہید ہو گیا تھا، رتبہ پا گیا، اس کا خون گرا، خون کے گرنے سے پہلے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا، دیدار مل گیا، اعزاز مل گیا، عظمت مل گئی، شان مل گئی، مقام مل گیا جو جہادی کو، جو شہید کو ملتا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کیا جو اس کے بعد والا بھائی تھا جو شہید تو نہ ہوا لیکن اس نے 1 سال کی نمازیں، بولو نا، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ 1 سال کی کتنی نمازیں تقریباً بنتی جی؟ اللہ اکبر۔
پھر فرمایا کیا اسے روزے نہیں ملے رمضان کے؟ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے رمضان المبارک کا مل جانا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ ساری کی ساری عمر اپنی نیکیوں میں بسر کرے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ اگر ایک دن بھی اور مل جائے تو دیکھیں، ہاں جی، اس میں 5 نمازیں، اللہ کی رحمت کی بڑی گھڑیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کو لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ نیکی کے کام میں لگا دے، یہ اللہ کی بارگاہ کا بہترین شخص ہے۔ اور فرمایا کہ وہ برا شخص ہے جسے لمبی عمر ملے، کیا ملے جی بولنا ذرا، وہ نیکی کی طرف نہیں آتا، اللہ کی معرفت نہیں کرتا، رسول اللہ کا غلام نہیں بنتا۔ یاد رکھ لے۔ اس لیے دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آپ کو جتنی اوقات مل رہی ہیں، جتنا وقت مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے کیا کریں؟ بولیں بھائی، سب بولیں، فائدہ اٹھائیں۔ اور فائدہ باتوں سے نہیں ہوتا، فائدہ باتوں سے، کوئی اچھی بات کہہ دیں تو ہوگا نا، ہم جو گاپڑی لوگ ہیں نا، نری باتیں کرنے والے، ہاں جی، تو یاد رکھ لیں اس بات پر۔ پہلی بات آج کی یہ ذہن میں رکھ لیں، آج کے جمعۃ المبارک کا یہ تحفہ ہے، یہ درس، یہ یاد رکھ لیں کہ جس کو جو موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی بخشش و مغفرت کی سبیل پیدا کرے۔ کیا کرے؟ اس کا راستہ بنائے، اس کا کیا بنے؟ اچھا، اگلی بات میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے لیے سورہ مومن کی آیت نمبر 60، کیا؟ ہاں جی، 16 آیت نمبر جو ہے اس کو تلاوت کیا ہے۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک ہمارے ساتھی ایک تھے نمازی، پتہ نہیں آج وہ تشریف لائے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہو سکے تو اگلا جمعۃ المبارک ذرا اس موضوع پر گفتگو کر دیں۔ تو میں سعادت سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی آپ میں سے مجھے کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں موضوع کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، ہاں جی بھئی کس چیز کی ضرورت ہے، ہاں جی، بغیر ضرورت کی اگر چیز دیتے رہیں تو ایک مزہ آ جائے گا، ایک وقت گزر جائے گا، لیکن ضرورت کے مطابق دیں گے تو آپ فائدہ بھی اٹھا لیں گے۔ انہوں نے کہا جی اس موضوع پر جو ہے گفتگو کریں۔ اس پر میں نے پھر قرآن مجید، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ بھی ذرا توجہ کرنا بھی، انہوں نے مجھے کہا تو پھر میں نے دیکھا، تو بتائیں کتنا ثواب اس کو ملا ہوگا کہ تقریباً 600 قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی نظر سے گزارا۔ کتنی جی؟ کتنا اس شخص کا فائدہ ہے بھی، اس نے تو ایک بار بس اتنا ہی کہا کہ شاہ صاحب اگلے جمعہ مبارک ذرا اس موضوع پر گفتگو کر دیں، اور میں نے پورا ہفتہ جو تھا اس پر تحقیق کی بھی قرآن پاک میں کتنا ہے، حدیث پاک کتنی آئی ہیں، تو میں نے تقریباً قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبوی تقریباً کتنی پائی؟ 600، اور جو اس سے زیادہ ہے آگے تعداد جو وہ الگ سے ہے، وہ کیا ہے؟ الگ سے ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا ذرا دلوں کے کانوں سے سننا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزہ وہی ہوتا ہے جو قبولیت ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کانوں کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَلَكَ وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں، عبادی میرے بندے، کون سوال کریں؟ اللہ، ہزاروں کروڑوں لاکھوں بندے ہیں، اربوں بندے ہیں، اس کے ہیں، جو پیدا ہوا ہے کس کا ہے؟ لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے شخص جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جلالہ و عظم و شانہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اور پیر کھڑی شریف والے نے بھی کہا تھا کہ میرا میرا ہر کوئی آکھے تے میں آکھاں سب کچھ تیرا، میرا میرا ہر کوئی آکھے تے میں آکھاں سب کچھ تیرا، انج تے مولا گل نہیں بندی ہن تو بھی کہہ چھڑ میرا۔
ہنجتے مولا گل نہیں پڑھتی، ذرا مزہ آ جائے نا مجھے بھی وہ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں تم ہی کہہ چھڑ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ کہتا ہے اور ہر فرقہ کہتا ہے، ہر گروہ کہتا ہے، ہر قوم کہتی ہے کہ اللہ ہمارا ہے۔ کس کا؟ آپ مسلمان سے پوچھیں الحمدللہ تعالی تو اللہ کس کا ہے، وہ کہے گا ہمارا۔ یہودی سے پوچھیں تو آپ قرآن پڑھ لیں، تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، اگر ملے نیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا واسطہ ہی کوئی نہیں، ہمارا ہے۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی گمان ہے کہ اللہ تمہارا ہے تو ذرا مر کے تو دیکھو، قبر میں پتہ چل جائے گا اور پھر حشر میں پتہ چلے گا کہ وہ کس کا ہے۔ پیدا کرنے کے اعتبار سے تو وہ سب کا ہے، یہ دوستی کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، یہ وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے، بولو بھائی۔ تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے ہیں ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ کہتے ہیں اگر چھوئے بھی چند گنتی، لن تمسنا النار الا ایام، ہمیں تو چند دن نہیں یہ چھوئے گی، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اور عیسائی وہ اس سے بھی آگے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو سارا کچھ جو تھا، وہ یسوع مسیح جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، وہ قربانی دے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو ہی ہونا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ویو بتا رہا ہوں، پوائنٹ بتا رہا ہوں جو مختلف قوموں کا ہے۔ ہندو سے پوچھ لو، ہندو کہتا ہے کہ ہے ہی میرا اوپر والا، کیا اوپر والا ان کے۔ اور اب ہم یہ آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اب اللہ سے پوچھیں کہ اللہ ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی وہ کہتا ہے کہ تو ہمارا ہے، اب تو ہی بتا تو کس کا ہے۔ اور یہ نہیں صرف قرآن پاک، آپ نچوڑ نکال لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام تر صحیفے، 100 صحیفے، 3 کتابیں اور چوتھی آخری کتاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی، ہر ایک میں اس نے کہا ہے کہ میں ہوں، میں دوست رکھتا ہوں اس کو، میں محبوب رکھتا ہوں اس کو۔ کس کو؟ فرمایا جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پہلی امتوں پر بھی لازم تھا کہ جہاں وہ توحید کا اعلان کرتے، رسالت کا اعلان کرتے، ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام جو تھا، آپ کی آمد کا پیغام جو تھا، وہ دیتے تھے، تب جا کر ان کی بات بنتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ ہمارا ہے، اللہ، لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے ہر جگہ پر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو مسلمان ہے وہ میرا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور سالکا، جب وہ سوال کریں، عبادی، عباد نہیں کہا، عباد ہوتا تو پھر کہتا بندے، پھر کیا جو اس کا ترجمہ ہوتا، بولو، عبادی کا مطلب کیا؟ میرے بندے، کیا جی؟ میرے بندے، انی فانی، انی فانی قریب، جب سوال کریں میرے بندے کہ میں کہاں رہتا ہوں، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، بلے شاہ نے ترجمہ کیا، تے میرے باہر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے پھر میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، تو میرے اندر ہے تو پھر مقید جانا، پھر تو قید کر لیا میں نے، استغفر اللہ، حد جو تھی وہ لگا دی، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید، سب وچ تو ہے تے سب کچھ تو ہے، میں تینوں سب تو پاک پہچانا،
میں بھی تو ہوئے تے تو بھی تو ہوئے بچ بلا کون نہ مانا. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پانے والوں، اللہ کو تلاش کرنے والوں، بھوکے رہنے والوں، پیاسے رہنے والوں، راتوں کو جاگنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، یا جملہ مذاہب کے اندر اس کی تلاش کرنے والوں، فرمایا وہ کہاں رہتا ہے. تو یہی سوال تھا اس کے پوچھنے کا، اس کی تلاش کا، جو صحابہ اکرام نے کیا. وہ عاشق تھے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو کیا پوچھنے لگے؟ حضور ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کہاں رہتا ہے. بولو نا، بولو بولو بولو. وہ قرآن نے کہا کہ جب میرے بندے سوال کریں آپ سے کیا کریں بھائی؟ سوال کریں. تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب کیا عطا فرمائیں؟ فرمایا کہ فإنی قریب، میں تو قریب ہی رہتا ہوں. اللہ، میں تو قریب رہتا ہوں. غافل لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کہتے ہیں دور ہے کہیں. استغفر اللہ. کہتے اس کو پانے کے لوگ کہتے ہیں بندے رب لب لیں دینے. ہمارے عام پنجابی لفظ بولا جاتا ہے، ایک مقولہ بولا، وہ لوگ رب جو ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یاد رکھ لو، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے. بولو نا، وہ بولو دور رہتا ہے. اسی لیے تو ظلم کرتے ہیں. اگر وہ جانے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، کیوں ظلم کریں؟ کیوں دھوکہ دیں؟ کیوں کم تولیں؟ کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں قتل کریں؟ کیوں ڈکیتی کریں؟ یہ سارے جھگڑے، یہ سارے گورکھ دندے اس دنیا میں جو آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں، یہ سارے اس لیے ہیں کہ زبان سے مانتے ہیں، پریکٹیکل نہیں مانتے. زبان سے کہتے ہیں اللہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں. اگر دل سے کہیں نا تو پھر وہ دل میں نظر آئے، اس کا نور نظر آئے، اس کا نور نظر آئے. تو صحابہ اکرام بھی تڑپتے تھے، تلاش کرتے تھے. وہ بھی راتوں کو جاگتے اور وہ سارا کچھ ہوتا کہ کیا تلاش کرتے؟ بولو نا، اللہ کو تلاش کرتے. اس نے کہا، بڑی توجہ طلب بات سنا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ صحیح طرح آپ نے لے لی، توجہ طلب ہے. اس نے کہا کہ مجھے ڈھونڈنے والوں، میں تو قریب رہتا ہوں. کیونکہ وقت کم ہے، صرف ترجمہ کر سکا اور آگے نہ بات چلی تو پھر بھی مضمون مکمل نہیں ہوتا. تو وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کسی نے کہا عشق میں اللہ، یار میں اللہ، عاشق دیکھے پیار میں اللہ، عاشق دیکھے غازی کی تلوار میں اللہ. ہاں جی، غازی کی تلوار میں اللہ. ہر جگہ پر تمہیں اللہ مل جائے گا، ہر جگہ پر وہ ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پر کیا ہے؟ بولنا ذرا، موجود ہے. آج تک جتنا جھگڑا رہا ہے کتابوں میں، باقی چیزوں پر، اسی بات پر ہے، اسی بات پر رہا ہے. اسے کوئی تلاش کرتا رہا، اسے دیکھتا رہا، دیکھنے کی خواہش کرتا رہا، لیکن وہ کسی کو نہیں ملا. کسی کو نبی بھی سوال کرتے رہے، نبی بھی کہتے رہے ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں دکھا سکتا. لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا. اس نے کہا میں تو دکھانے پہ قابل ہوں، لیکن تیرے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اس نے اپنی تجلی ڈالی، خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ ملا جس کی تلاش تھی. دیکھ ادھر وہی محبوب ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا اور میرے محبوب ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ اہتمام کیا جا رہا ہے، وہاں بلایا جا رہا ہے، پردے اٹھائے جا رہے ہیں، سامنے بٹھایا جا رہا ہے. انہو هو السمیع البصیر کہا جا رہا ہے، محبوب کی شانوں سے پکارا جا رہا ہے، عظمتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا وہ ملتا ہے اہتمام کے ساتھ بھی، ایسے بھی ملتا ہے. کوئی تلاش کرنے والا ہو، کوئی تلاش کرنے والا ہو. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا میں تو قریب رہتا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ بولنا ذرا. میں تو
قریب رہتا ہوں، میں تو قریب رہتا ہوں۔ اب ہمیں اشتیاق پیدا ہو گیا کہ وہ تو قریب ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ قریب ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ یہ کیا ہے بھائی نا، اس کی قدرت تو ریت کے ذرے میں بھی نظر آئے گی، بے شک بے شک، ہاں جی، ہر جگہ پہ نظر آئے گا، کہیں عیاں ہے کہیں نہاں ہے، ہر جگہ اس کا نور ہے۔ تو اس نے آگے خود مثال دی، آگے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا کہ جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مانگ رہے ہوتے ہیں مجھ سے، کیا مانگ رہے ہو، بولو سارے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو ان کی دعا کو سن رہا ہوتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بولو بھائی، سن رہا ہوں، اب کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، غصہ نہ کرنا، اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ میری دعائیں اللہ نہیں سنتا۔ اگر آپ کہیں گے بھی نہیں ایسے کوئی نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا، اللہ، ہاں جی، کئی لوگ تو اعتراض یہاں تک ہے، وہ مولوی دعائیں کر گئے کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، کبھی آزاد ہوا ہے کشمیر؟ اللہ، استغفر، ساری حکمتیں اس کے پاس ہیں، بے شک بے شک بے شک، ہاں جی، ساری حکمتیں، اس کے بعد وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ چاہے تو ایک بھی کافر نہ بچے، وہ چاہے تو ایک کافر باقی نہ رہے، ساری زمین کا مالک وہ ہے، ساری زمین کا مالک۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، توجہ کرنا، روزے دار ہیں آپ، ذرا مزہ لینا اگر لذت مل سکے روحانیت کی۔ اس نے کہا کہ میرے بندے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، کس جگہ ہوں، تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ اور خصوصاً فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، تو فرمایا میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہر دعا جو آپ کرتے ہیں، مت سمجھے کہ اللہ نہیں سنتا، یا میری اگر آپ کی پوری وہ کہ نہیں میری تو کبھی سنی نہیں گئی، نہیں، غلط۔ وہ دعا کو کیا کرتا ہے؟ اس نے 3 طریقے بتا دیے ہیں، 3 طریقے حضور کی زبان سے۔ ایک یہ ہے میں سن رہا ہوں تیری دعا، مایوس نہ ہونا، میں سن رہا ہوں۔ اب اس دعا کا کرنا کہ اس نے سن لی ہے۔ اب فرمایا 2 طریقے ہیں، کتنے؟ بلکہ 3 ہیں۔ ایک یہ ادھر تو دعا مانگے، ادھر وہ عطا کر دے، ادھر وہ عطا کر دے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم دعا کرتے، ایسا ہوتا ہاتھ نیچے نہ آتے، اس سے پہلے قبول ہو جاتی، اس سے پہلے کیا ہو جاتی؟ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ افراد، کچھ گروہ، کچھ لوگ اللہ نے ایسے رکھے ہیں، دعا تو وہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی قبولیت جو ہے، ادھر ہاتھ اٹھیں ادھر پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ اٹھیں اور ادھر کیا ہو جائے؟ اور اس پر ہم گفتگو کریں تو کتابیں بھری پڑی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں، اس کے طریقے، ایک طریقہ یہ کہ ادھر تو آپ نے دعا کی، اس نے تو سن لی، اس نے اب اسی وقت وہ مہربان ہو جائے، ابھی آپ وہاں سے اٹھے بھی نہ اور پوری ہو جائے، اور ہو جاتی۔ آپ لائف میں، زندگی میں یہ نظارہ کریں، کبھی ہوتا ہے ایسا، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی، ایسا بھی ہو جاتا ہے، گناہگار بندے کی دعا بھی قبول ایسے ہی ہو جاتی ہے، نیکوکاروں کی تو وہ تو بڑی بات ہے۔ اس نے کہا یعنی ایک طریقہ کیا کہ اسی وقت مل جائے، دوسرا آج آپ نے دعا مانگی ہے، اب اس نے سن لی ہے، وہ وقت کا اس کو پتہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کب آپ کو عطا کرنی ہے، کب آپ کے لیے وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ مانگ رہے ہیں بار بار، یا اللہ گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، کیا دے دے؟ ہم نے یہی مانگنا ہوتا ہے، بیوی دے دے، بچے دے دے، ساری چیزیں مانگیں، جائز چیزیں نہیں ملتی، ہاں جی، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں ملے گی، ایک وقت ہے اس کا، اس نے بنایا ہوا، اس نے خود، جب وہ تیرے لیے بہتر ہے، ڈیمانڈ تو نے کر دی، اس نے کہا بندے
تو نے ڈیمانڈ کر دی، اب کیا ہوگا؟ اب میں اپنی تقدیر پر جب چاہے گا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ بنی اسرائیل پر فتح عطا کر دے۔ کیا؟ فرعونیوں پر، قومیں اس پر فتح تھا۔ 40 سال بعد جا کر اس کے ثمرات ملے۔ کتنے جی؟ اب کون وہاں ہوگا، کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اندازہ کر لیں۔ ہم فٹافٹ بنوانے کے قائل۔ کتنے گزر گئے تھے؟ یہ ایک طریقہ ایک ہو گیا، اسی وقت ایک کیا ہو گیا، اس کا اس نے قبول کر لیے، جب چاہے گا، جب اس کا وہ ٹائم مقرر خود کر دے گا وہ عطا کر دے گا۔ وہ کیا کر دے گا؟ لیکن اگر عطا نہ کی دنیا میں تو پھر بھی اس نے کہا میرے بندے گھبرانا نہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہاں جی سارے پردے ہٹا دوں گا اور تجھے اتنی نیکیاں عطا کروں گا، نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، پہاڑ بن جائیں گے، بندہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی کوئی نہیں اور یہ تو پہاڑ ہیں، اتنا ذخیرہ ہے نیکیوں کا۔ تو اسے جواب ملے گا کہ یہ تیری وہ نیکیاں ہیں جو تو دعا کرتا تھا، دنیا میں تیرے حق میں بہتر نہیں تھیں تو اس کو میں نے نیکیاں بنا کر، ثواب بنا کر آج تجھے عطا کر دیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے مومن کو جو وہاں پر ملنا ہے نا، تو پھر وہ کہتا، وہاں پر یہ کہتا کاش دنیا کی میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، دنیا کی اللہ۔ یہ ہے اس نے کہا کہ میں سنتا ہوں، اس کی اپلیمنٹ جو ہے، اس پر جو عمل ہونا ہے وہ پھر آگے ہوتا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ جب وہ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر فرمایا آگے تو کمال کر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فل بولو، فرمایا کہ میں جو وہ کہتا اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کا جواب بھی، اب اس کے لیے کام چاہیے، اس کے لیے کام چاہیے، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ شرط یہ ہے، آگے ایک شرط جو تھی وہ قائم کر دی، فرمایا شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، والی تؤمنو بھی، تم کیا ہو، والی یؤمنو بھی، تم کیا ہو، ایمان والے ہو۔ آگے فرمایا لعلہم یرشدون، فرمایا کہ سن لو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا ہوں، بولو بھائی، اور جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے ثمرات کی بھی بات کر دی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے یہ ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور اگلی بات یہ کی، فرمایا کہ سن لو تم ہدایت والے بن جاؤ، ہدایت پر عمل رکھو۔ فرمایا اللہ رب العزت اتنا تمہارے قریب ہے، اتنا تمہارے قریب ہے کہ صرف مثالوں سے تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کتنا قریب ہے؟ سرکار نے فرمایا وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ بولو بھائی، تو ہم کہاں ڈھونڈیں جا کر؟ بولو، جنگلوں میں، دریاؤں میں، وہ ہے وہاں تو ہر جگہ موجود ہے نا، مسجدوں میں، بولو۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈھونڈنا میں ہر جگہ ملتا ہوں، لیکن ایک ٹوٹے ہوئے دل میں بھی مل جاؤں گا، ٹوٹے ہوئے میں، وہ جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس ایک لقمہ نہیں ہے کھانے کا، اس کے پاس بھی میں ہوں۔ اگر تو ایک لقمہ اسے کھلا دیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ پاک اس سے ملاقات کرے گا اپنی شان کے لائق، اور کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا دنیا میں، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے، وہ کہے گا استغفر اللہ، تو اللہ ہے، تو کیا ہے؟ تیری شان وحدہ لا شریک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، سبحان ہے۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا بندے تو جانتا تھا تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں، تیرے شہر میں فلاں بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیتا اس بھوکے کو، ایسے تھا جیسے مجھے کھلا دیا، ایسے تھا جیسے۔ پھر اسی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے جی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے سے اللہ کہے گا تو نے مجھے پانی، اللہ رب العزت کہے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسا تھا،
وہ ڈرے گا، وہ کہے گا اللہ تو پاک ہے پینے سے، ہاں جی سبحان ہے، باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو پیاسا ہو؟ اس نے کہا کہ دنیا میں فلاں پیاسا تھا، فلاں، اگر تو اس کو پلا دیتا ایسے تھا جیسے مجھے پانی پلا دیا، فلاں ننگا تھا، اس کو تو نے وہ اگر کپڑا پہنا دیتا تو ایسے تھا جیسے، حالانکہ وہ تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس بات کو، اللہ کی تلاش کرنے والوں، فرمایا وہ تمہیں ٹوٹے ہوئے دل میں ملے گا، بھوکے کی بھوک میں ملے گا، پیاسے کی پیاس میں ملے گا۔ کوئی لٹا پٹا شخص ہو جو غموں کا مارا ہوا ہو، دکھ کا مارا ہوا، دردوں کا مارا ہوا، فرمایا اس کے پاس بھی میں ہوتا ہوں، جب وہاں کوئی چلا جاتا ہے فرمایا وہاں بھی مل جاتا ہوں، مجھے ڈھونڈنے والے میں مسجد میں بھی ہوں، مسجد میں بھی ہوں، بازار میں بھی، ہر جگہ تمہیں ملوں گا، بس تو کوالٹی پیدا کر مجھے ملنے کی، وہ کام کر جو میں کہتا ہوں، اگر تو وہ کام کر لے ہر جگہ تو میرا جلوہ ہی پائے گا، ہر جگہ کیا پائے گا؟ میرا۔ وہ ایک پیر نے اپنے مرید سے کہا تھا، آخری اینڈ کی طرف آتا، اس نے کہا جاؤ یہ مرغی ذبح کر۔ ایک مرید تھا، اس کو سارے جناب اس پر جیلس ہوتے تھے، کہتے تھے یہ بڑا پیارا ہے، بڑا قریب رہتا ہے، ہر وقت بڑا قریب رہتا ہے، ہمیں تو کبھی پیر صاحب قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ اللہ والے تھے، واقعی اللہ نیک بندے تھے۔ اس نے سب کے اشکال دور کرنے کے لیے، مغالطے دور کرنے کے لیے اپنے 4 خلیفے بلائے۔ کتنے؟ 4 میں ایک وہ تھا، ایک کوئی ایاز جیسا تھا، جیسے محمود غزنوی کا عاشق کون تھا؟ بولو نا، آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ بکریاں چرانے والا تھا، بکریاں چراتا تھا، ٹوٹا ہوا اس کا جناب جوتا ہوتا تھا، لباس پھٹا ہوا تھا۔ ایک بار محمود جو تھے، کیا یہ آپ جائیں گے شاہ عالمی چوک کے اندر، وہاں مسجد بھی موجود ہے اور ان کا مزار بھی موجود ہے، وہ بکریاں چرا رہے تھے تو محمود گزر گئے۔ کون گزرا جی؟ محمود غزنوی گزرا۔ جب گزرا تو نظر پڑ گئی، اس پر نظر پڑی، جب نظر پڑی تو اس کا اخلاق پیارا لگا، چہرہ پیارا لگا، اس کا سٹائل دیکھا، سادہ پیارا لگا، اس کو اپنے قریب کر لیا، اس کو وزیر بنا دیا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات، وزیر بنا دیا، پوشاکیں مل گئیں، تلواریں مل گئیں، وہ سارا کچھ مل گیا۔ اس نے کہا بادشاہ نمازی تھا، محمود غزنوی خود بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، ہاں جی، تو کہنے لگا کہ میرا ایک طریقہ ہے، تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، دن کے تھوڑے سے وقت میں نے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں جانا ہے، وہاں بیٹھا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ تو وہ جاتا، دروازہ بند کر دیتا، کنڈی جو تھی لاک کر دیتا، اندر بیٹھا رہتا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہر روز کرتا۔ کیا کرتا جی؟ وہ سارے جیلس انہوں نے کہا یار یہ کیا کرتا ہے، اندر کو خزانہ چھپایا ہوا ہے، کیا کرتا؟ انہوں نے آ کر محمود غزنوی سے شکایت کر دی، یہ کہا کہ دیکھیں جی وہ آپ کا جو ہے نا نیا وزیر، اس نے نیا کام کیا ہوا ہے، ہر روز اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کرتا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے۔ اس نے کہا چیک کر لو۔ کیا کہا جی؟ جنہیں ایسے سمجھنے سے چیک کرواتے ہوتے ہیں، کئی لوگ باتوں سے مان جاتے ہیں، دلیلوں سے کئیوں کے لیے چیک کروانا پڑا، انہوں نے کہا جا چیک کر لو۔ تو وہ کمرے میں بیٹھا تھا ایسے کر کے، آگے اس نے ٹوٹا ہوا صندوق رکھا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا، جس میں ایک پھٹا پرانا کپڑوں کا جوڑا تھا، ایک پھٹی ہوئی جوتی تھی، اس کی پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، اس کو دیکھتا تھا، روتا تھا، پھر ایک آہ بھرتا تھا، کہتا تھا یاز یہ جو تو پوشاکیں پہنتا ہے نا، اور یہ جو تجھے سب کچھ انعامات اور نوازشات ہو رہے ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے بادشاہ کا کرم ہو گیا ہے، یہ تیرے بادشاہ کا کرم ہو گیا ہے، تو بادشاہ کو پسند آ گیا ہے، اس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا، تیری اپنی کوئی اوقات نہیں۔ جب انہوں نے کھولا تو ایسے کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہوں، میری اوقات تو یہ ہے، یہ تو سب اس کا کرم ہے جس کی نظر پڑ گئی ہے، جس کی، ارے بندے آج تو جو کچھ ہے، آج تو وہ تیرا کوئی کمال نہیں، تو پانی تھا، قطرہ تھا، وہ بھی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ پلیت ہو جائے، تو گوشت کا لوتھڑا تھا، تو دنیا میں آیا تھا، خود دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، اس نے تمہیں چلایا، کھلایا، علم دیا، عقل دیا، شعور دیا، بڑا کر دیا۔ اب جب تو بڑا ہو گیا، عزت مل گئی، تو غرور میں مت آ، یاد رکھا کر تیری اصل حقیقت کیا ہے،
وہ مارے گئے جو اصل حقیقت کو یاد نہیں رکھتے. اس لیے میں نے کہا کہ اس نے کہا مرشد نے بھی جاؤ مرغی ایک نا مرغی لے جاؤ اور وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے, اور جو جلدی ذبح کر کے آ جائے گا جلدی اس کو پکی خلافت دے دوں گا, پہلا نمبر دے دوں گا. ہر کسی کو جلدی تھی, کوئی گھر داخل ہو گیا وہاں ذبح کر لی, کوئی تندور کے سائڈ پہ ہو گیا, کوئی جنگل میں چلا گیا. 3 بندے تھے اور چوتھا یہ تھا. سارے آ گئے وہ مرغا ذبح کر کے اور خوش ہو رہے تھے کہ بادشاہ کا کرم ہو جائے گا, ہم جو ہیں خاص پوزیشن کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے, ہماری خاص جو ہے ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ خاص ہو جائے گا. اب وہ انتظار کر رہے تھے, ہنس رہے تھے, وہ نہیں آیا. وہ شام کا جب مغرب کے نماز کا وقت ہوا, روزے افطار کا وقت ہوا, تو آیا اور وہ مرغی بھی اسی طرح پکڑی ہوئی تھی, چھری بھی پکڑی ہوئی تھی. مرشد نے پوچھا ذبح نہیں کیا, میں نے حکم دیا تھا, تمہیں ذبح اس کو نہیں کر کے لایا؟ اس نے کہا حضور آپ نے ساتھ ایک حکم دیا تھا, وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں جاتا تھا وہ دیکھ رہا تھا, میں جہاں جاتا تھا اللہ دیکھ رہا تھا, تو میں کہاں ذبح کرتا؟ تیرا حکم یہ تھا کہ وہاں کرنا. اللہ تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے, تصور یہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو پھر زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے نا اوپر میں, پھر کسی کا مال بھی نہیں کھائیں گے, دل بھی نہیں دکھائیں گے, ہاں جی, کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کریں گے, ہراساں بھی نہیں کریں گے, بد نگاہی بھی نہیں کریں گے. یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ یہ تصور ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ تصور اگر آ گیا کہ اللہ ہر وقت, اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا میں تو قریب ہوں, میں تو قریب ہوں. جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوا کہ دعا جو ہے آقا نے فرمایا یہ مغز عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی اکرم والی چیز لئیسا شرک نہیں پیدا کی جتنی عظیم چیز دعا کی ہے. جتنا وہ دعا میں قریب ہوتا ہے اور جگہ وہ والا کرم اور وہ والی مہربانی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت میں آگے بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.